السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہاتھ دھو کر مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مخالف، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ باقی جماعتیں اتنی مخالف نہیں ہیں، باقی جماعتوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان ہے۔ گزشتہ روز 3 وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہوگا، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں بھی توڑ پھوڑ شروع کرا دی گئی ہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے، جو رپورٹ ہوا ہے، عمران خان نے ہدایات کی ہیں اسپیشلی اپنے وزراء کو کہ فضل الرحمان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور فضل الرحمان سے جو ٹوٹے ہیں لوگ، ان کو ان کی مدد کی جائے اور ان کا حوصلہ افزائی کی جائے۔ حوصلہ افزائی آپ سمجھ رہے ہیں نا، حوصلہ افزائی کس طرح ہوتی ہے؟ تو حوصلہ افزائی شروع ہو گئی ہے ان کی، اس پر بات کروں گا آج، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، حکومت نے بظاہر تو حکومت ہے لیکن ہے تو اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ بیانیہ مولانا کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہے اور پہلے دن سے ہے، لیکن سخت بیانیہ مولانا سے بھی زیادہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی حیرت یہ ہو رہی تھی کہ سخت بیانیہ میاں صاحب نے اپنایا اور ٹارگٹ مولانا کو بنایا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس سے تو کیا یہ تاثر صحیح ثابت ہوگا جو ایک تاثر ہے ملک بھر کے تمام لوگوں میں، کہ پنجاب کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا، کیونکہ پنجاب کے لوگوں سے الگ برتاؤ کیا جاتا ہے، باقی صوبوں کے لوگوں کے ساتھ الگ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سندھ کے اگر ذوالفقار علی بھٹو ہیں تو اس کو پھانسی دی جاتی ہے، بے نظیر بھٹو ہیں تو گولی مار دی جاتی ہے، میاں نواز شریف ہیں تو ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میاں صاحب نے اب جو بیانیہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں صاحب کو کوئی ٹارگٹ کرے، میں یہ سوال ڈسکس کر رہے تھے ہم دوست آپس میں کہ بھائی سخت بیانیہ میاں صاحب نے اپنایا، ٹارگٹ فضل الرحمان کیا جا رہا ہے، تو کیا پٹھان ہے وہ پختون ہے اس لیے، اور میاں صاحب پنجاب کے ہیں، لاہور کے ہیں، اس لیے میاں صاحب کا نزلہ جو ہے وہ فضل الرحمان پہ گرایا جا رہا ہے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پر بنتا ہے، لیکن اب وزیر اعظم نے اسپیشلی ہدایات کی ہیں اپنے وزراء کو کہ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے لوگ ٹوٹے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اب مجھے یہ دوستوں نے جو حوصلہ افزائی کا لفظ جب میں نے پڑھا یا سنا تو مجھے حوصلہ افزائی تو بہت معنی خیز حوصلہ افزائی ہے، لفظ جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ کس قسم کی حوصلہ افزائی، کیا حوصلہ افزائی ہوگی؟ پیٹ ٹھپیں گے، ویل ڈن، شاباش، بہت اچھا کر رہے ہیں، اتنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ دسترخوان بھی بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، سرکاری دسترخوان پر بیٹھے ہیں لوگ، کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز عبدالقادر لونی جو بلوچستان سے ابھی نکل آئے ہیں، مولانا سے کی پارٹی میں جب سے اسٹیبلشمنٹ نے اختلافات پیدا کرائے ہیں تب سے یہ ظاہر ہوئے ہیں، پہلے ظاہر تھے ہی نہیں، اب وہ بھی اسلام آباد میں پریس کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں۔ عبدالقادر لونی گزشتہ روز انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں سرکاری حکام سے، عملداروں سے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ ملاقات کی ہے انہوں نے، اور پھر ڈیلیگیشن ملا ہے قاسم سوری کے ساتھ، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ۔ تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے ان کو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ پیسے دے رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی حوصلہ افزائی کس قسم کی کر رہے ہوں گے، اور صرف کھانے سے تو حوصلہ افزائی کوئی نہیں ہوتی بھائی۔ جنہوں نے پارٹیوں سے بغاوت کی ہے، پارٹیاں چھوڑی ہیں، تو وہ صرف پیٹ ٹھپنے پہ اور اچھا کھانا کھانے پہ تو میرا خیال ہے راضی نہیں ہوں گے۔ حوصلہ افزائی
اس سے زیادہ کی ہو سکتی ہے۔ تو وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ اب وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اور کہا کہ نیشنل ایک ڈائلاگ ہوگا، نیشنل گرینڈ ڈائلاگ، اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں مولانا فضل الرحمان کو شامل کیا نہیں جائے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ کچھ دوستوں نے تو ایک تاثر یہ بھی ہے، دوست بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایات کی ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھا جائے، باقی جماعتوں کو ٹارگیٹ کیا جائے، ان میں سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ ہے، پہلا نمبر جو ہے ترجیحی بنیادوں پر وہ فضل الرحمان کو کیا جائے۔ لیکن حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر دیا ہے۔ اب میرے لیے سوال یہ بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اگر مولانا فضل الرحمان کو ٹارگیٹ کرتی ہے اور باقی جماعتوں کو رعایت برتی ہیں، یا جو نیشنل ڈائلاگ کیا جائے گا اس میں باقی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر نیشنل ڈائلاگ میں حصہ لیں گی؟ کیا میاں نواز شریف حصہ لیں گے؟ کیا محمود خان اچکزئی حصہ لیں گے؟ کیا سردار اختر مینگل حصہ لیں گے؟ کیا اے این پی حصہ لے گی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب اگر میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر نیشنل ڈائلاگ میں، حکومت کے نیشنل ڈائلاگ میں حصہ نہیں لیتی اور محمود خان اچکزئی نہیں لیتے، سردار اختر مینگل نہیں لیتے، تو پھر اگر کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے تو پھر یہ نیشنل ڈائلاگ تو نہیں ہوا نا۔ یہ کیا اس کو نیشنل ڈائلاگ کہا جائے گا جس میں کچھ جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے اور کچھ کے ساتھ نہ کیا جائے؟ تو میرا خیال ہے یہ نیشنل ڈائلاگ بھی نہیں کہلائے گا۔ یہ وہ جس طرح ہمارے صحافی دوست ہیں عثمان خان، جب سلیکٹڈ لفظ متعارف کرایا تھا بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے لیے، تو اس وقت بڑا کھلبلی سی مچی ہوئی تھی مارکیٹ میں اور یہ بڑا مائنڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ۔ تو عثمان خان نے قمر زمان کائرہ کو مشورہ دیا کہ سر یہ سلیکٹڈ پہ ناراض ہو رہے ہیں، تو سلیکٹڈ کی جگہ پہ ہم نے اردو ڈکشنری سے ایک سلیکٹڈ کا متبادل ترجمہ ڈھونڈا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ترجمہ ڈھونڈا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منتخب کا جو الٹرنیٹ ہے وہ ہے چنتخب۔ تو یہ نیشنل ڈائلاگ تو نہیں ہوگا، یہ تو چنتخب ڈائلاگ ہی ہوگا جو حکومت کرے گی۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں حکومت کس طرح مولانا فضل الرحمان کو کہاں تک، کس لیول تک جاتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی جو ہے ان کی جماعت کی وہ کیا ہوگی۔ ظاہر ہے اس وقت کراؤڈ جو ہے، پبلک جو ہے، تمام جماعتوں سے زیادہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اٹھا رہے ہیں، ان کے جلسے سب سے بڑے ہو رہے ہیں۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے بڑا کراؤڈ مولانا کے پاس ہے۔ یہ تو وزیر اعظم بھی مان رہے ہیں، مخالفین بھی مان رہے ہیں مولانا کے، سب مان رہے ہیں۔ اب مولانا کی حکمت عملی کیا ہوگی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مولانا کی جماعت کو اور مولانا کو کس لیول تک ٹارگیٹ کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں اور سامنے آئیں گی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔